بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے لیے پہلے صیغے کے آخری حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور آخری سے پہلے والے حرف کو زیر دے دو اگر اس پر زیر نہ ہو، اور باقی جو بھی حرف متحرک ہو اس کو پیش دے دو، ماضی مجہول بن جائے گی، جیسے ضربہ سے ضریبہ اور سمع سے سمع۔ دیکھو نا، ضربہ تھا، یہاں جو ہے آخری حرف کون تھا؟ با تھا، اس سے پہلے را تھا تو اس کو یہاں زیر کیا دیا؟ زیر دے دی۔ اور یہاں جو ہے فا کلمہ تھا، اس کو کیا کر دیا؟ زواد کو پیش دے دیا، تو ماضی مجہول بن گیا۔ سمع سے سمع۔ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ، ماضی کیوں دلیل چاہتے کیوں شور کرنا کیوں چیز ہے سب بولنا تھا کہتے ہی چکر۔ کھڑے ہو جاؤ عبد الجلیل، کھڑے ہو کے یاد کرو، کھڑے ہو جاؤ، کتاب ہاتھ میں لے لو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوتے کیا چیز ہے پن سب بولنا۔ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مثبت پر ما بڑھا دو، ماضی منفی بن جائے گی۔ یہ ما لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، صرف معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی مثبت کو منفی بنا دیتا ہے، جیسے کتبہ سے ما کتبہ، نہیں لکھا اس نے۔ سمجھے نا، کوئی لفظوں میں کیا نہیں ہے، تبدیلی نہیں کی، صرف معنی بدل گئی کہ وہاں تک کرنا اور یہاں ہے نہ کرنا، وہاں تھا لکھنا ترجمہ، اس کا یہاں نہ لکھنا۔ فائدہ، اردو ترجمہ میں ماضی مطلق کی کوئی علامت نہیں، سب علامتوں سے خالی ہونا ہی اس کی علامت ہے، باقی ماضیوں کی علامتیں یہ ہیں۔ تو ماضی مطلق کی کوئی علامت نہیں ہے، جو بالکل خالی ہوگا وہ ماضی مطلق ہوگا۔ ماضی قریب کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد یا ہے یا ہیں آئے گا، جیسے قد کتبہ لکھا اس نے، قد ما کتبہ نہیں لکھا ہے اس نے۔ ماضی بعید کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد تھا، تھے، تھی آئے گا، جیسے کانا کتبہ لکھا تھا اس نے، ما کانا کتبہ نہیں لکھا تھا اس نے۔ ماضی استمراری کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد کرتا تھا، کرتے تھے، کرتی تھی آئے گا، جیسے کانا یکتب لکھا کرتا تھا۔ ماضی احتمالی کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ سے پہلے شاید اور بعد میں ہوگا، ہوگی، ہوں گے آئے گا، جیسے لعلما کتبہ شاید لکھا ہوگا۔ جیسے لکھا کیا تھا؟ یہ لکھا یہ ماضی مطلق تھی، اس سے پہلے شاید آ گیا اور آخر میں کیا آ گیا؟ ہوگا آ گیا، تو یہ ماضی احتمالی بن گئی اس نے۔ ماضی تمنائی کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ سے پہلے کاش اور بعد میں تا، تے، تی آئے گا، جیسے لیتما کتبہ کاش لکھتا وہ۔ تو دیکھیں نا، تو طلب یطلب طلبا ڈھونڈنا، باب نصر سمع یسمع سمعا سننا، اور کتب یکتب کتابتا لکھنا، ترک یترک ترکن چھوڑنا، قتل یقتل قتلا مار ڈالنا، نصر ینصر نصرا مدد کرنا، ضرب یضرب ضربا مارنا، علم یعلم علما جاننا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ صیغہ کون سا ہے یہ آپ کو خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ ما نصرتم، اسی طرح قد قتلوا، لیتما عبدتم، ما کنتم ضربتم، کن یفتحنا، نصرا، لعلما نصروا، لعلما نصرتم، لیتما علما، کان یعبد، ما کننا ضربنا، اور قتلتن، اور لیتما فتح۔ تو کیا کہتے ہیں؟ درج ذیل مثالوں میں صیغے، معنی اور بحث بتاؤ۔ جیسے ما کان یطلب، تو یہ کون؟ ما کان نطلب صیغہ جمع متکلم، صیغہ جمع متکلم، بحث ماضی استمراری منفی معروف، بحث ماضی استمراری، اسی طرح آپ کو سب کا بولنا ہے۔ چلو بھائی دعا پڑھو۔